کہ کیا نومولود بچی جو ہے اس کے سر کے بال منڈوانے کا بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے؟ یعنی بچوں کا یہ ملتا ہے کہ ان کے وہ جو ہے 7ویں دن جو ہے ان کے وہ بال جو ہے سر کے اصل میں حدیث کے الفاظ جو ہیں، یہ حدیث جو ہے سنن نسائی جو سیاست 6 صحیح کتابیں جو کہی جاتی ہیں ان میں سے ایک سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ کلو غلام رہینۃ بے عقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویہلک ویسمى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کی میں بعد میں عرض کرتا ہوں، اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے 7ویں دن قربانی ذبح کی جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اب اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف سے قربانی ذبح یعنی عقیقہ کرنے اور اس کا سر منڈوانے اور اس کا نام رکھنے کی بات کی ہے۔ اس حدیث کی جو کتاب ہے سنن نسائی، اس کی تشریح میں بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ حدیث کا لفظ جو غلام ہے یہ مطلق ہے، یعنی مولود، مطلق صرف مولود کے لیے آیا ہے، یعنی جو پیدا ہونے والا ہے وہ خواہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ غلام کا لفظ اس کے لیے استعمال دونوں معنوں میں ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں 3 باتیں کی گئی ہیں، جس میں سے ایک سر منڈوانا ہے، باقی عقیقہ جو ہے وہ دوسری احادیث میں بچی کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح نام جو ہے وہ بچے کا بھی رکھا جاتا ہے، بچی کا بھی رکھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سر منڈوانا جو ہے اس میں بھی بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں شامل ہوں گے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوتی کہ ضرور چونکہ یہ بچی ہے تو اس کے بال نہ منڈوائے جائیں، کیونکہ بڑی عمر کی خواتین یا بڑی عمر کی بچیوں کے بال تو اس لیے لوگ نہیں منڈواتے کہ بچیوں کے بال بڑے رکھنے کا ہے، اور اسی لیے جب حج کیا جاتا ہے تو اس میں مرد اپنے بال کٹواتے یا منڈواتے ہیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ تھوڑی سی چند بال کاٹ دیے جائیں۔ اس میں چونکہ عورت کے وقار، اس کا احترام، اس کا حسن، یہ ساری باتیں کو خیال رکھتے ہوئے اس عمر میں جا کے اس کی بال نہیں منڈوائے جاتے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو نومولود ہوتا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، تو اس کے بال منڈوانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے جس طرح احادیث کی شرح میں بڑی وضاحت موجود ہے کہ یہ چونکہ جب نام بھی رکھا جاتا ہے بچے کا اور بچی کا بھی، عقیقہ بھی کیا جاتا ہے بچے کا بھی اور بچی کا بھی، تو پھر جو تیسری چیز ہے اس میں پھر کیوں فرق رکھا جائے؟ وہ بھی بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کی طرف سے وہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ سارے احکامات تو مشترک ہی ہیں، ایک حدیث میں باتیں بیان ہیں اور کسی اور الگ حدیث نے اس کی ممانت بھی نہیں کی۔ جی بالکل۔ تو اس لیے اگر ایک جگہ وہ حکم اور اس میں سے 2 باتیں جو ہیں وہ بلا تفریق بچی پر بھی اطلاق پاتی ہیں اور کوئی الگ حدیث ہمیں منع بھی نہیں کر رہی، تو اس لیے کوئی اس کی ممانت جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتی۔